اور سعد الدین تفتزانی کا دور کب کا ہے؟ 800 سال پہلے کا، 800 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ تفتزانی کون ہے؟ تفتزانی کی کتابیں پڑھنے کے لیے ہمیں کتنی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، یہ طلاب العلم جانتے ہیں، علم پڑھنے والے جانتے ہیں کہ تفتزانی کا مقام کیا ہے۔ یہ تفتزانی ایک رات اپنے کمرے میں بیٹھا کتابیں پڑھ رہا ہے، مطالعہ کر رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، آخر مایوس ہو کر، پریشان ہو کر، آنکھیں بند کر کے، کتابیں بند کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے میرے اللہ، ہے میرے اللہ، اگر میں کند ذہن ہوں تو اس میں میری کیا خطا ہے، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ تو دیکھ رہا ہے میرے اللہ میں کتنی کوشش کر رہا ہوں، کتنے اخلاص سے علم پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، میرے اللہ اس میں میری کیا خطا ہے؟ تو میری حالت کو جانتا ہے، تو میری کمزوری کو جانتا ہے، تو میرے خلوص کو بھی جانتا ہے۔ سعد الدین تفتزانی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے رو رو کے عرض کر رہا ہے۔ یہ رونے کی ادائیں بھی اللہ کو بہت پیاری لگتی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا آنسوؤں کا ایک میں نے تذکرہ کیا تھا، جب میں نے آنکھ کا تذکرہ کیا میں نے آپ کو بتایا اس آنکھ میں اپٹومیٹرسٹ کے لیے بھی میں نے کافی آج کی اس محفل میں کافی اصطلاحات بیان کی ہیں، آنکھ کیا ہے، لیکن آپ کو یہ بھی بتایا تھا ان آنکھوں میں ایک پردہ چشم بھی ہے، عضویات اشک بھی موجود ہے، آنسوؤں کی ایک تھیلی بھی ہے، انہی آنکھوں میں آنسوؤں کی ایک تھیلی بھی ہے، آنسوؤں کی ایک تھیلی، اگر یہ کام کرنا بند کر دے تو انسان اندھا ہو جائے، نابینا ہو جائے، اگر انسان کی آنکھ سے آنسو نکلنا ختم ہو جائیں تو انسان اندھا ہو جاتا ہے، نابینا ہو جاتا ہے۔ اسی آنسوؤں کی تھیلی کا تعلق دل کی نگاہ سے بھی ہے، دل کی ایک آنکھ سے بھی ہے۔ ایک دل کی آنکھ ہے جو کونین کے والی کا حسین مخڑا دیکھتی ہے، دل کی ایک آنکھ ہے جو آقا کا حسین چہرہ دیکھتی ہے۔ اگر انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلنا ختم ہو جائے تو انسان کا دل پھر آقا کو نہیں دیکھ پاتا۔ آقا کو دیکھنا چاہتے ہو اور روحانی طور پر نابینا نہیں رہنا چاہتے، اگر بینائی چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ انکھیارے ہو جاؤ تو رونے کی عادت بنا۔ رات بھی ڈھل گئی، میری عمر بھی ڈھل گئی، اتے ڈھل گئے اتھرو سارے، ڈب نہ جامن تاریاں وانگوں کتے آس میری دے تارے۔ رات بھی ڈھل گئی، میری عمر بھی ڈھل گئی، تے ڈھل گئے اتھرو سارے، ڈب نہ جامن تاریاں وانگوں کتے آس میری دے تارے۔ رونے کی عادت بنا، ان کے پیار میں، ان کی محبت میں، ان کے عشق میں، دیوانگی میں رونے کی عادت بنا لو۔ یہ آنسو ان کا فائدہ کیا ہے؟ آئیے سعد الدین تفتزانی سے سیکھیں۔ سعد الدین تفتزانی نے رونا شروع کر دیا۔ سعد الدین تفتزانی رو رہا ہے، اچانک دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے، اچانک دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے۔ سعد الدین تفتزانی کہتا ہے کون ہے؟ کہا تو سعد الدین ہے؟ کہا میں سعد الدین ہوں۔ کہا باہر آؤ سعد الدین۔ سعد الدین تفتزانی نے کہا میں باہر نہیں آؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا میں سبق پڑھ رہا ہوں، میں علم پڑھ رہا ہوں۔ کہا مجھے کیوں بلا رہے ہو؟ کہا آؤ سعد الدین تفتزانی، سیر کو چلتے ہیں، سیر کو چلتے ہیں۔ سعد الدین تفتزانی نے کہا مجھے سیر کے لیے تو نہیں بنایا گیا، میری زندگی کا مقصد سیر تو نہیں ہے، مجھے تو علم کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ میرے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے کہ میں علم دین حاصل کروں، میں تو عالم بننے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ آتا جاتا کچھ نہیں ہے، سمجھ کچھ نہیں آتا، لیکن سعد الدین کا جذبہ دیکھیں، سعد الدین کا خلوص دیکھیں، سعد الدین کی ہمت دیکھیں۔ دروازے پر دستک دی گئی، سعد الدین باہر آؤ۔ کہا کیوں آئے؟ کہا سیر کو چلتے ہیں۔ کہا میں سیر کے لیے تو نہیں بنایا گیا، میں تو علم کے لیے بنایا گیا ہوں۔ سعد الدین کتابیں کھولتا ہے، پھر کتابیں پڑھتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر کسی نے دروازے پر دستک دی۔ کہا کون؟ کہا سعد الدین باہر آ جاؤ۔ کہا میں نے تمہیں کہا کیوں ہے؟ میں تو علم پڑھنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، میں نے تو علم کی خدمت کرنی ہے، میں تو عالم بننے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، یہ سیر کرنا یہ میری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دستک دیتا ہے، سعد الدین کہتا ہے ارے تمہیں بتایا ہے کہ میرا مقصد سیر کرنا نہیں ہے، مجھے ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ کہا سعد الدین تو جاننا چاہتا ہے باہر کون آیا ہے؟ تو جاننا چاہتا ہے باہر کون آیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 800 سال پہلے ہو چکا تھا۔ کہا محمد ینتظر لک، آ باہر، کونین کے والی انتظار کر رہے ہیں، آمنہ کا لال انتظار کر رہا ہے، مدینے والی سرکار آ گئے ہیں، آقا آ گئے ہیں، آقا تیرے لیے آئے ہیں۔ سعد الدین تفتزانی نہ سر پہ پگڑی باندھی، نہ جوتا پہنا، کتابوں کو بھول گیا سعد الدین تفتزانی، کتابوں کو بھول گیا۔ کیوں بھول گیا؟ چک گھونگٹ شرم حجاباں، چک
घूंघट शर्म हिजाबा नू छड़ दर्स ते फूक किताबा नू इथे कम नहीं पढ़न पढ़ावन दा सिख जज कोई यार मनावन दा सिख जज कोई यार मनावन दा। अब यार मनाने का वक्त आ गया है, अब तो किताबों वाला आ गया है जिसकी वजह से पूरी कायनात में इल्म की खैरात बटती है। आज वो आमना का लाल आ गया है। अरे पहले तो कोई सादुद्दीन तफ्ताजानी को किताबों से जुदा नहीं कर सकता था, लेकिन आज किताबें वही रह गई। सादुद्दीन अपनी पगड़ी भूल गया, अपनी दस्तार भूल गया, अपने जूते भूल गया, अरे दुनिया को भूल गया। क्यों? बाहर आमना का लाल आया है, बाहर मदीने वाली सरकार आई है, बाहर कौनैन के वाली आए हैं, बाहर हिस्रवे खुदा आए हैं, बाहर सैयदना मका आए हैं। आज सादुद्दीन इल्म को भूल गया, किताबों को भूल गया। आज आंसू रंग लाए हैं, आज आंसू रंग लाए हैं। आज जो आंसू आंखों से बहे हैं, आज कौनैन के वाली ने उन्हीं आंसुओं को देखकर सादुद्दीन तफ्ताजानी पर करम किया है। सादुद्दीन तफ्ताजानी बाहर जाता है, मदीने वाली सरकार के कदमों में गिर जाता है। या रसूल अल्लाह, आका कैसे आना हुआ, आका कैसे आना हुआ? कौनैन के वाली ने कहा, है तफ्ताजानी मुंह खोल, मुंह खोल। तफ्ताजानी ने मुंह खोला, तफ्ताजानी ने मुंह खोला। आका ने अपना लुआबे दहन अता किया, अपना मुबारक लुआब सादुद्दीन तफ्ताजानी के मुंह में डाला। आका फौरन वहां से तशरीफ ले गए। अब क्या होता है? दूसरे दिन वही सादुद्दीन तफ्ताजानी उसी क्लास में बैठता है, कुतुबुद्दीन राजी की उसी क्लास में बैठता है। कुतुबुद्दीन राजी कहते हैं, हमने देखा जिस तरह सांप जब हमला करता है तो छलांग लगा लगा के हमला करता है, हर इल्मी नुक्ते पर सादुद्दीन तफ्ताजानी यूं हमला करे, यूं हमला करे, अपने मुखातब को झंझोड़ के छोड़ता था, अपने मुखातब पर यूं हमला करता था, हर इल्मी नुक्ते पर गिरफ्त कर रहा है सादुद्दीन तफ्ताजानी। हमें तो जान के लाले पड़ गए। अरे हुआ क्या? ये वही सादुद्दीन तफ्ताजानी है। अरे क्या हुआ? कयामत आ गई। सादुद्दीन तफ्ताजानी, मैं सो रहा हूँ या तू सो रहा है? तुझे क्या हुआ? तू तो बला का आदमी बन गया। अरे बता तो सही, एक रात में क्या हो गया? तू बता तो सही। सादुद्दीन तफ्ताजानी ने कहा, है मेरे उस्ताद, अभी नहीं बता सकता, तन्हाई की बात है, राज की बात है, राज की बात है। उस्ताद को बताऊंगा, फकत आपको बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा तन्हाई में, बताऊंगा अकेले में। कहा अभी बता। कुतुबुद्दीन राजी सादुद्दीन तफ्ताजानी को अलहदा ले जाते हैं। कहा बता, बता क्या हुआ? कहा क्या बताऊं, क्या बताऊं? मैं अपनी जुबान में कहता हूँ। गोया के सादुद्दीन तफ्ताजानी कह रहा है, एक माहे मदन, एक माहे मदन, नूरानी बदन, नीची नजरें, सबकी खबरें। एक माहे मदन, नूरानी बदन, नीची नजरें, सबकी खबरें। वो दिखा के पवन, वो सुना के सुखन, मोरा फूक गया सब तन मन धन। सादुद्दीन तफ्ताजानी ने कहा, जिसका इंतजार मुद्दतों से कर रहा था, आज वो मदीने वाला आया था। आज आका ने करम फरमाया, आज आका ने करम फरमाया। कुतुबुद्दीन राजी ने कहा, कुतुबुद्दीन राजी का जुमला बस ज़हन के दरीचे खोल लो, बल्कि दिल के दरीचे खोल लो और दिल के किसी प्यारे कोने में इस जुमले को संभाल लो। कुतुबुद्दीन राजी ने कहा, अरे सादुद्दीन, तेरी किस्मत पे नाज करते हैं हम, तेरी किस्मत पे कुर्बान जाए। सादुद्दीन तफ्ताजानी, हम तो सारी जिंदगी तुझे जाहिल, अहमक और कुंद ज़हन कहते रहे। आज मेरी भी ख्वाहिश है, काश काश कुतुबुद्दीन राजी भी कुंद ज़हन होता और आका को मुझ पर भी प्यार आ जाता, आका को मुझ पर भी प्यार आ जाता, मदीने वाला मुझ पर भी करम फरमा देता।
پھر وہ سعد الدین کیا بنا؟ وہ سعد الدین آج اس کی کتابیں سمجھنے کے لیے بڑے بڑے علماء کی بارگاہ میں زانو تلمس طے کرنا پڑتا ہے. یہ وہ سعد الدین ہے.